ساحل الدین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ آپ توحید کو کس طرح ڈیفائن کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ عز و جل کی توریت سے اور جینیسس سے لے کے سورہ ناس تک، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ ساری کی ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز انسانوں تک پہنچتی آئی ہیں، اور قرآن نے تو بار بار بنی اسرائیل نے کیا کیا، توریت کی طرف اتنا زیادہ مواد قرآن کے تھرو ملتا ہے ہمیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے صرف مقدمہ توحید ہی کھینچ کے انسانوں کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے کہا کہ بھیا یہ سب کچھ ایک طرف اور عقیدہ توحید ایک طرف۔ یہ اتنا وزن ہے اس عنصر کا ہمارے انسان کی، ہماری سوچ میں، ہمارے جس مقصد سے ہم دنیا میں اس کائنات کے اندر تخلیق کی گئی ہیں، اس میں جتنا ویٹ توحید کا ہے، اگر باقی کی ساری چیزیں انسگنیفیکنٹ قرار دے دی جائیں کمپیئر ٹو دا اسٹریس آن وحدانیت اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں، یہ والا عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل جو ہیں وہ یکتا ہیں، واحد ہیں، اور باقی کی ساری چیزیں اس کمپیریزن میں اگر اسٹریس پوائنٹ پہ ڈالی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسگنیفیکنٹ ہیں کمپیئر ٹو جتنی اسٹریس توحید کے عقیدے کو دی گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں بھی اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عزیر کا علیہ السلام کا بہت ذکر ہے، توریت میں تو نہیں مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس اینگل سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اور عیسائیوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، باقیوں کسی بھی ایسے ایلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو واضح طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تو ایک ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہم نے، یہودی نہیں کرتے ہوتے، مگر جس طریقے سے ایک انسان یا گروہ انسانی یہ مانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور توحید کا بڑا گراؤنڈڈ پرنسپل ہوتا ہے ان کے پاس، بلیو ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی پرسنٹیج بھی ایڈ کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس پہ اتنی کڑی ضرب لگاتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن، کوئی شک نہ رہے، کوئی گرے میٹر نہ رہے کہ ادھر نہیں آنا، اس خانے میں نہیں داخل ہونا، چاہے تم جس مرضی راستے سے داخل ہو، چاہے وہ راستہ نہ ہو، راستے کا کوئی ہلکا سا گلمر ہو، ہلکی سی ایک رمق بھی ہو کہ اس طرف جائے گا کوئی غیر اللہ کا نام لے کے یا غیر اللہ کا کانسیپٹ لے کے، تو ادھر معافی نہیں۔ میرا عقیدہ توحید کے اوپر جو بلیف ہے اور جو میرا نظریہ ہے کہ توحید کیا ہے، وہ یہ ساری کتب کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے، اور میں اس کی تفصیل اس طرح پوڈ کاسٹ پہ تو بتانا موضوع نہیں سمجھتا، کتاب ہی کوئی لکھنی پڑے گی، اس کے اوپر گرافس بنانے پڑیں گے تفصیلات اور ہسٹوریکل ڈیٹا کے ساتھ، سائیکالوجی آف دا ہیومن مائنڈ کو پلاٹ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے بھی، یہ میرا نظریہ ہے، مسلمان جو آج کل زندہ ہیں چاہے جو بھی ہیں، میں نے آج تک کوئی فرقہ نہیں دیکھا جس خطے میں گیا ہوں جنہوں نے وہ غلطی نہیں کی کہ جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ اس خانے میں غلطی مت کرنا۔ تو میں اس لیے پچھلے 7-8 سالوں سے مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بتاتا، چیختا، پکارتا، جھنجھوڑتا ہوا چلتا جا رہا ہوں کہ پہلے تو ایکس رے کرنا سیکھو کہ تمہارا عقیدہ ہے کیا، اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ پورا کا پورا دنیا نہیں، ہسپتال ہے جس میں سارے ہی مریض ہیں جو توحید کے خلاف وائرس کو اپنے اندر کسی نہ کسی شکل میں سموئے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ پوڈ کاسٹ میں تو میں نہیں اتنی تفصیل کر سکتا بیکاز وہ عوام کو تو سمجھ بھی نہیں آنی، مگر ایک کتاب ضرور لکھنی پڑے گی کہ میں نے کوئی بھی مسلمان فرقہ، اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں علم بہت ہے، میں بیسک کامن سینس کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، علوم اور احیاء العلوم کی بات نہیں ہو رہی، جو توحید کا کامن سینس کا انسٹرومنٹ بھی ہے کہ یکتا اللہ کو واحد اور یکتا ماننے کے خلاف، اس کی تکرار میں، اس کی ضرب میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، کفوا احد کا اصل میں مطلب کیا ہے جو کامن سینس کا ہے کہ کسی بھی 360 اینگل کے اندر سے ادھر انٹر نہیں ہونا، کفوا احد یہ ہے نا کہ اس کفو میں بھی کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا، مگر ہم نے کیا ہوا ہے، کوئی کسی کو کرتا ہے تو کوئی کسی کو، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون سی ہستیاں، اور بڑے بڑے گروہ ایڈ ہوتے ہیں اس میں، تو کوئی واحد ہستی کو انٹر کرتا ہے، کوئی ایک ہستی کو انٹر کرتا ہے، واحد نہیں، کوئی ایک ہستی کو انٹر کرتا ہے، کوئی سند کو کرتا ہے تو کوئی گروہ کو کرتا ہے،
کوئی عقیدت کے نام پہ کرتا ہے تو کھلے عام عقیدے کے نام پہ ہی کر دیتا ہے. میں مسلمانوں کی بات کروں تو میں اپنے بچوں کی اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کے لیے یہ کیمپ کھولا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں کہاں کہاں گلی گلی نگر نگر گھوم رہا ہوں کہ بھیا سب کچھ کر لینا مگر ادھر نہ آنا، ادھر غلطی نہ کر جانا، ادھر نہیں بچت، ادھر کسی کی نہیں بچت. کوئی بھی جتنا مرضی بڑا تیس مار خان بن کے بھی آئے تب بھی نہیں بچت، کوئی عاجز بن کے درویش بن تب بھی نہیں بچت. ادھر کوئی نہیں بچنے والا. جہاں پہ تم نے اللہ عز و جل کی توحید کے کانسیپٹ کو فریکشن ٹو دا فریکشن بھی تم نے اگر ادھر انٹری کی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے سوچ میں، ادھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں آنے دیا، نہ ہی آنا دینا چاہیے، کیونکہ توحید اٹ سیلف کا کانسیپٹ اس لفظ کے اندر ہی پنہا ہے کہ اس کے اندر سفارش آ ہی نہیں سکتی. سو ہم نے تو سفارشیں تو چھوڑیں، ہم نے تو جن کی سفارش کرنی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں جن سے لینی ہے سفارش. ہم نے اور سفارش جس کے لیے کرنی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں، جن سے لینی ہے وہ بھی غیر اللہ ہیں. اور آتے کتنے ادھر ہی جسٹ لگاتے ہیں، ایسی چھلانگ لگا دیتے ہیں اس خانے کے اندر. سو میرا تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ دنیا کائنات کی بھی کائنات، ساتوں سماوات کے اندر جو کچھ ہے، جتنی ہستیاں ہیں، جتنی آلین ہیں، تو جتنے انبیاء ہیں، سب ملا لیں، کوئی ایک قیمتی ذرہ ملا لیں، سب اکٹھے کر لیں، قیمتی سے قیمتی ہستی اور عنصر ملا لیں، تو اس کے پورے اس مجموعے کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے خانے میں داخل ہو سکے کسی بھی اینگل سے. تو توحید تو اچھا ساحل، بہت ہی ڈیپر پرابلم ہے اگر اس پہ کرپشن آ گئی تو. اچھا ساحل ندیم صاحب، اس میں ایک لاسٹ چیز کلیئر کر دیجیے گا جو ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ جب دیکھیں گے پبلش ہوگا تو کئی سوالات اٹھائیں گے. اس میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے توسل، اور توسل کو مسلمانوں نے بہت بگاڑ کے پیش کیا ہے. یعنی اس کو اس طرح بگاڑ دیا ہے توسل کو، مجھے پتا ہے سر، یہ جو خاص طور پر حضرت عباس کی حدیثیں لے کے آتے ہیں بخاری سے، عمر خطاب کی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر خطاب نے خود بلا لیا، بارش نہیں، مطلب ان حدیثوں کو جو اسپیسیفک ہیں ہولسٹکلی پریزنٹ کر دیتے ہیں. کچھ حدیثیں ہیں جو اسپیسیفک ٹو دا ایونٹ ہوتی ہیں، ان کو ہولسٹکلی کرنا مطلب عقیدے میں ڈال لیتے ہیں. تو میں اب توسل کے تو اوپر تو چلیں ایک لمبی بات اور پوڈ کاسٹ ہی ہو جائے گی، کہاں سے وسیلے کا لفظ کہاں ہے، کیا مطلب تھا اس کا، اور اس کی باؤنڈری کہاں پہ ڈرا کرنی تھی. میں تو اس لیے کبھی جاننے نہیں دیتا مسلمان بچے کو، تو یہ لفظ بھی نہیں پتا ہونا چاہیے جب تک کہ وہ شعور کی عمر میں نہ آ جائے. جی اچھا، اس میں ایک آخری چیز کلیئر کر دیے گا، یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں اور یہ فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا محمد مدد، اس کی آڑ میں ان پرسنالٹیز کو منی گاڈ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت پیش کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی صراحتاً جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر میں کسی اور اینگل سے آنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. آپ نا ایک اسپیسیفسٹی مانگ رہے میرے سے، میں ہولسٹکلی ریبٹ کر رہا ہوں آپ کی اس سوچ کو کہ کسی بھی اینگل سے، کہیں سے بھی، کوئی بھی ہستی، ساری ہستیاں ملا لیں، وہ اللہ عز و جل کے خانے کی طرف رخ بھی نہیں کرنی چاہیے. داخل تو بہت دور کی بات ہے. توحید اتنا سینسٹیو معاملہ ہے سر. اور یہ جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آپ نے آیت بتائی ہے، یہ تو توحید کے بعد کی ہے سر. جی، توحید جس نے سمجھی ہوگی تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں عبادت کرنا ہے اور مدد مانگنا ہے. سوچیں، عبادت کرنا اور مدد مانگنا تو اعمال ہیں ہمارے. توحید تو میری بلیف ہے. تو یہ توحید کی آیت نہیں ہے کہ ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی بات کرتے ہیں. یہ توحید کو ماننے کے بعد کے مینیفیسٹیشن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو جب ایک بندے نے، میں نے آپ سے کہا نا کہ سورہ اخلاص کے علاوہ آپ نے کہیں جانا بھی نہیں سر. ہولسٹک رہیں. قل ہو اللہ احد، اللہ عز و جل نے کہاں پہ ارشاد فرما دیا ہے. سوچیں، جن کو عربی پتہ ہے، جن کو عربی کی ٹیکنیکلٹی پتہ ہے، تو ان کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کوڈ کیا ہے پوری کی پوری صورت کو. اللہ الصمد میں صمد ہی کیوں یہاں پہ ایڈ ہونا ضروری تھا؟ یہ عرب کے لیے کامن سینس ہے. کیونکہ میں اور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اردو میں واحد، یکتا، ایک، اکیلا، ان تمام الفاظ کے الگ الگ مطلب پتہ ہیں. لا ثانی،
سمجھ، ہمیں پتہ ہے ان کے مطلب. ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر اردو میں وہ والے مطالب نہیں پتہ، کیونکہ اردو میں وہ پکڑ نہیں تھی کہ ایک ایسا لفظ بنائیں کہ جو ہر طریقے سے تغابن کر دے، الگ کر دے، تمام جدا کر دے باقی کے سارے مطالب کو. وہ والا لفظ اردو میں ہے نہیں، اور سمجھ لیں ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سورہ اخلاص کے بعد کہ اب جدھر مرضی سے تو آ، تو اللہ کو واحد ہی پائے گا، تو اللہ کو اکیلا ہی پائے گا، اللہ کو تنہا ہی پائے گا، اللہ کو یکتا ہی پائے گا. اور جب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو چلو ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف تو مسلمان سوچ نہیں جاتی، مسلمان سوچ لم یلد ولم یولد کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ 3 ارب کرسچنز نے یہ پلیٹ فارم اتنا اسٹیبلش کر دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اچھا یہ معاملہ تو ہے ہی غلط، کہ نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، وہ جنتا ہے. یہ ایک 3 ارب کرسچنز کے ایک پورے ریلے کی وجہ سے ہمارا کانسیپٹ پہلے سے ڈیولپ تھا کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جنا نہیں گیا مگر جنتا ہے. For God loved the world so much that he gave the only begotten son. John 3:16 نا. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت ایک بڑے میجورٹی کے لوگوں کو ایڈریس کریے، تو وہ اللہ تعالیٰ کرسچنس کے لیے تو نہیں قرآن نازل کر رہے نا، مسلمانوں کے لیے نازل کر رہے نا. غور سے سمجھیں اس بات کو. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کو پہچانو. وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ عز و جل کرسچنس کو پہچانو، اس وائرس کو پہچانو نا، تمہارے ذہن میں آنا ہی آنا ہے. پھر کفواً احد کا مطلب اللہ عز و جل نے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کا یہ نہج ہے کہ شادی کرنی ہے تو جنید صاحب آپ نے قرآن سے کیسے مدد لینی ہے کہ کہاں پہ شادی کروں. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ اپنے کفو میں شادی کرو. ٹھیک ہے، اسے کف کہتے ہیں نا مفتیاں، کف میں شادی کرو. کیا ہوتا ہے کف؟ کہ اپنے جیسوں میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. جی ہم پلہ میں، جو سوشلی، اکنامکلی، سائیکولوجیکلی، فلسافیکلی آپ جیسے ہوں. نہ لڑکی کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے گھر میں آنے میں، نہ وہ بہت اونچی جائے نہ وہ بہت نیچی جائے. اس کو جو معاملات ملے ہوئے تھے گھر میں وہی آپ کے گھر میں بھی ملیں، اپنے باپ کے گھر میں جو ملے تھے، تاکہ اس کو تنگی نہ ہو، نہ آپ کو تنگی ہو کہ جی 0 سے تبلیغ کرنی پڑے گی، یہ تو میں نے پتہ نہیں کس خاتون سے شادی کر لی ہے. اب وہ لفظ وہیں سے اللہ عز و جل نے، یہ وہی عربی ہے کفواً احد کی، کہ اس پوری کی پوری سفیریکل انٹائرٹی کے اندر اللہ عز و جل کے کسی اور کو مت ڈال دینا. تو جس طریقے سے ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس طریقے سے ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے. جس طریقے سے اللہ عز و جل پال رہا ہے اس طریقے سے کوئی اور نہیں پال رہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کما ربیانی صغیرہ میں جب دعا کی تو مجھے بھی تو بچپن میں پالتے رہے یا اللہ میرے باپ، تو بھی ان کو بڑھاپے میں اسی طریقے سے پال. تو وہ رب وہیں پہ آ گیا، تو میرا باپ بھی اسی طریقے سے ربوبیت کر رہا تھا جیسے اللہ میرا رب ہے. نہ، یہ بہت اطمینان، اہتمام اور صبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ سنیے میرا. سارے جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی تم نے کسی بھی موقع کے اوپر جو بھی وصف کا امپریشن انسانوں سے لے لیا ہے، اس امپریشن کو اللہ کی طرف مت ڈیورٹ کر دینا یا ادھر نہ اللہ تعالیٰ کو اٹیچمنٹ دے دینا. اللہ تعالیٰ کو پہلے پوری طریقے سے سمجھو، اس کے بعد کسی انسان کی طرف وہ اوصاف ایٹریبیوٹ کرواؤ کہ جو انسانوں کو بھی ملے ہیں. رحم ہم بھی تو کرتے ہیں نا، رحیم اللہ بھی تو ہے. ہمارے دل میں بھی تو رحم آتا ہے کسی کمزور کو دیکھ کے، کسی زخمی کو دیکھ کے، کسی اپنے سے کم حالت میں دیکھ کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا کہ جو رحم نہیں کرتا وہ اس پہ رحم نہیں ہوگا. اس سے ہم رحیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ رحیم تو صرف اللہ کی ذات ہے نا. تو وہ ان اوصاف کی کون سی کیٹیگری کو دیکھنا ہے؟ تو ہمیں یہ ٹریننگ ملی ہے کہ 1% کیٹیگری کو دیکھنا ہے. ہم 1% رحیم ہے، مطلب میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قطرہ بھی نہیں ہے اور اللہ عز و جل کے پاس وہ سمندر ہے. جی نہیں، ایسے نہیں دیکھنا سر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس طریقے سے ہی نہیں دیکھنا جس طریقے سے تم انسانوں کو دیکھتے ہو. ہمیں اللہ عز و جل کو پہچاننے کے لیے جس 360 ڈگری اینگولر ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ تو ہم 1% بھی نہیں لیتے. ہم 1 ڈگری سے لے لیتے ہیں، باقی کی ساری ڈگری سے غیر اللہ داخل کر دیتے ہیں سفیر میں. سامنے ہم توحید پرست ہیں اور ہم سب کانشیسلی مشرک ہیں. کانشیسلی جب بھی کسی سے پوچھا جائے ہاں تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے،
سب کانشیسلی ریلائنس کس کے پاس ہے؟ وہ ریلائنس دنیا کی ہر چیز کے پاس سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے ہم جنید صاحب ہر روز ہر چیز پہ ریلائی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. یہ حدیث توحید کی حدیث ہے سر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی تفسیر ہے یہ حدیث. صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ صدمے سے زیادہ ڈیپر ہٹ لگتی نہیں ہمارے ذہن کو نا، ہم ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں نا، اشکارا ہو رہتا ہے اندر کا باہر، اندر جو کچھ ہے باہر آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ شوق میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اصل میں کس پہ رلائی کرتے ہو بھائی. اگر صبر کی صدمے کی پہلی خبر پہ آپ نے واویلا کیا ہے تو آپ کے اندر تو اللہ کی کانسیپٹ، آپ کو تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا اس کا مطلب ہے. آپ پہلے کسی غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد کانشیس برین میں آتا ہے میں تو مسلمان ہوں، میرا تو عقیدہ خراب ہو رہا ہے، میں اللہ کی طرف کیوں نہ رجوع کروں. ریا کاری کتنے پرسنٹ میرے اندر ہے؟ کیا پتا 10% ہو، کیا پتا 100% ہو، کیا پتا 1% ہو. جب تک میرے اندر ریا ہے مجھے تو اللہ سمجھ نہیں آیا ہوا تھا. اب میں صدمے سے، فیئر سے فیسینیشن کی طرف جا رہا ہوں. فیسینیشن میں ہم ریا کرتے ہیں نا. سو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب ہے کفوًا کا یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر شوق میں آپ کسی اور پہ رلائی کرتے ہیں تو آپ اس کفو میں داخل کر چکے ہیں غیر اللہ کو. اگر ریاکاری کرتے ہیں، خیر میں لوگوں کو جتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو آپ فیسینیشن میں اس کفو کے اندر غیر اللہ کو داخل کر چکے. یہ اتنا تھا ٹو پرونگ بتایا. ابھی ملٹی پرونگ اینگل ہے اس کا اصل میں، اس لیے آپ سے کہا تھا بڑی ڈیپ سوال پوچھ لیا آپ نے، لمبی پاٹ کیا اس کی ضرورت ہے. سو یہ تھینک یو. جی بالکل. اب میں اپنے